دوسری نصیحت، ایک بار مولا علی نے فرمایا کہ دوسری نصیحت کیا ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کے نصیب کا ستارہ چمکا، مولا علی ان کے خواب میں تشریف لائے، آپ کہتے ہیں حضور مجھے کوئی بات سکھائے، کوئی نصیحت کیجیے، کوئی فائدہ مند بات بتائیے۔ آپ نے چند نصیحت کی اور پھر فرمایا سب سے بہترین نصیحت یہ ہے، اتنا کہہ کر آپ نے اپنی مٹھی کھولی، اس پر سونے کے پانی سے یہ شعر لکھا تھا، کنت میتا فصرت حیا وعن قلیلی تکون میتا فبنی بدار البقاء بیتا وہدم بدار الفناء بیتا۔ کیا کمال کی بات ہے، فرماتے ہیں تم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر زندہ ہوئے، ان قریب دوبارہ موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، بس باقی رہنے والے آخرت کے جہان میں اپنا گھر بناؤ اور فنا یعنی دنیا کا گھر گرا دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں اپنے گھر چھوڑ دیں، اس گھر میں اتنا غرق تو نہ ہو جاؤ نا، اسی دنیا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ سچ بتاؤں میں جاتا رہتا ہوں یورپ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں کینیڈا میں آیا، کینیڈا سے بھی آیا، اسٹوری سنتا ہوں لوگ کس طرح یورپ پہنچتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، پھر یہاں آ کر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے سال لگتے ہیں، کاغذات بناتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، بڑی محنت۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار جتنی محنت یورپ آنے کے لیے کی، جتنی محنت یہاں آ کر پیپر بنانے کے لیے کی، شاید اس سے آدھی بھی جنت میں جانے کے لیے کر لینا، ہم پکے جنتی ہو جائیں۔ لیکن جنت میں جانے کی فکر نہیں، یورپ جانا ہے۔ چلے میں لگے ہاتھوں، چونکہ میرا بیان لائیو جا رہا ہے، آج دوپہر کو ہماری میٹنگ تھی، پاکستانی ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار آپ اپنے بیانات میں یہ بات بتائیں کہ اتنا جو پاکستانیوں کو کریز بن گیا، یعنی پاکستان کے کچھ علاقے میں بھی گیا ہوں گجرات اور اس کے اطراف میں، وہاں تو ایسا لگتا ہے بچہ خواب ہی ایک دیکھتا ہے کہ بڑا ہو کے کیا کرنا ہے، باہر جانا ہے، ٹنکی لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے بھائی؟ کیا میرا رب پاکستان میں رزق دینے پر قادر نہیں ہے؟ اور واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، اچھا یہاں والوں کو میری بات سمجھ آئے، سر بھی ہلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سر ہلا رہے ہیں، ان کو تو ابھی ان کو کون سمجھا، چلے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جتنی محنت یہاں آ کے کرتے ہیں نا، اتنی محنت پاکستان میں بھی کر لینا تو اس سے اچھی سکون والی روزی مل جائے گی۔ وہاں ہمارے ٹھاٹ ختم نہیں ہوتے، وہاں دیر سے اٹھنا ہے، وہاں کام کرنا نہیں کسی کو، سارا دن گھومنا ہے، چائے کے ہوٹل پر بیٹھنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کام نہیں ہے۔ کام کرنے والے وہاں بھی کام کر رہے ہیں، بھوکے تھوڑی مر رہے، 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، انڈیا، سب جگہ لوگ کاروبار چل رہا ہے، وہاں کوئی بھوکا نہیں، اللہ کی رحمت سے سب کے کام، اور وہاں پیسے اللہ تعالیٰ جن کو دے رہا ہے بہت نواز رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام، ہم نے ٹھیا لگانے والے، بن کباب بیچنے والے کو ریسٹورینٹ کا مالک بنتے دیکھا ہے، ہم نے موٹر سائیکل پر بائک کیا میں لوگوں کو چھوڑنے والے کو آج گاڑیوں کا مالک بنتے دیکھا۔ کیسے محنت سے کام کیا نا، وہاں محنت کرنی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی خواب ہے باہر جانا ہے، راستے میں کتنے بیچارے مارے جاتے ہیں، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ لگا کے اتنے پیسے تو وہاں کاروبار کر رہے تھے، اور پھر صبح 5 بجے اٹھ گئے، اپنے کپڑے استری کر رہے ہیں، اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، پیشاب پہ کھانا بھی بنا رہے ہیں، بیمار ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو خدا را میرے وطن کے لوگوں جو مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ بیان وہاں بھی جائے گا، بعد میں اس کے شارٹ کلپس بنیں گے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ یہ دنیا کے لیے اتنی فکر یار، اصل تو آخرت ہے، اس کو بھول بیٹھے لوگ۔ اچھا اس دنیا، یہاں آ کر کئی لوگ برے کاموں میں پھنس گئے، آ تو گئی اور اب مگر دین ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ تو خدا را مولا علی کی یہ نصیحت سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، اس دنیا میں آئے ہیں، اور کچھ دنوں بعد کچھ نہیں پھر ہو جائیں گے، ہیں ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں، ہم مٹی میں مل جائیں گے، مگر وہاں ہمارے پاس کیا ہوگا۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک میں ایک مقابلہ کروایا، کمپٹیشن، ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری، سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اب بادشاہ تھا، عجیب و غریب مقابلہ ہوا، وزیروں کو کہا چیک کرو، سب وزیروں نے چیک کیا، جب چیک کیا تو انہوں نے مقابلے کروائے، ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا کہ بادشاہ سلامت یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، بڑا بے وقوف۔ اچھا بلاؤ اس کو، بلایا، بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، بولا آپ نے چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے کی ہیرے کی مالا اتاری، اس کو پہنا دی، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے ہیں، تو آ گیا بادشاہ کے پاس، کہتا بادشاہ سلامت خیریت تو ہے، طبیعت کیسی ہے؟ اب بادشاہ کہتا ہے بس آخری وقت ہے، یہ دنیا چھوڑ کر اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ وہ تھا تو بے وقوف نا، کہتا ہاں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہ بادشاہ سلامت ایک بات کا جواب دیں، ادھر آپ کا اتنا بڑا گھر ہے، محل ہے، جدھر جا رہے ادھر گھر بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ اچھا بادشاہ سلامت میں آپ کے آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں خادم، کنیز، غلام، بہت سارے نوکر چاکر، جدھر جا رہے ادھر کچھ خادم بھجوائے؟ بادشاہ سلامت کہتے ہیں وہاں تو میں نے ایک بھی خادم نہیں بھجوائے۔ کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں، سونے چاندی ہیرے، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوائے آپ نے؟ کہتا ہے میں نے وہاں تو کچھ بھی نہیں بھجوایا۔ پتہ اس بیوقوف نے کیا کیا؟ اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کو پہنا دی۔ تو پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا،
آپ کو پتا ہے یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے ہیں، نہ خادم، تو بے وقوف تو آپ ہوئے. اچھا بظاہر تو یہ سٹوری ہے، بٹ لک اٹ ہاؤ ڈیپ میسج. ہم سب کو پتا ہے یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، مگر گھر کہاں بنانا ہے؟ پاکستان میں کوٹھی بنانی ہے. ادھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، کوٹھی بنا کے مزدور رکھ دیا ادھر. میں گیا ہوں آپ لوگوں کے گاؤں میں، پچھلے دنوں گجرات کے قریب ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، میں حیران ہو گیا. وہ 3 منزلہ کوٹھی. میں نے کہا 4 منزلہ کوٹھی کہاں ہوتی؟ بولا نہیں، وہ ہمارے گاؤں میں ریس یہ کہ میری سب سے اونچی ہو. اچھا بندہ کدھر ہے؟ بندہ یورپ میں چوکیداری کر رہا ہے، وہ ادھر چوکیداری کر رہا ہے، ادھر کوٹھیاں بنا رہی. اچھا کوٹھیاں بنائی، پارکنگ نہیں ہے گاؤں میں، وہی چھوٹی چھوٹی گلیاں، مگر ریس دماغ میں پھنس گیا ہے. یار جنت بناؤ نا، ایک کوٹھی کم کر کے کوئی مسجد بھی بنا لو. ہے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو اللہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں ایک بار میر پور کشمیر گیا، مجھے کسی نے بتایا آدھے گھر خالی ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوٹھیاں بنی ہوئی سارے چوکیداروں کے حوالے، کدھر؟ باقی سارے لوگ یوکے میں، یورپ میں. میں نے کہا، میں نے ویڈیو بنائی، میں نے کہا بھائی اگر نہیں آنا ادھر تو یہ ہمیں دے دو، دعوت اسلامی والوں کو، ہم اس کو مسجد بنا دیں گے، مدرسہ بنا دیں گے. دنیا میں گھر ہمیں دے دو، جنت میں گھر اللہ دے دے گا آپ کو. لیکن بس وہ ریس، ساڑھی کوٹھی سب سے اونچی. اللہ کے بندو اس ریس سے باہر آئیں، آخرت کی تیاری کرے. مولا علی نے یہی تو فرمایا، اس دنیا کے گھر کے پیچھے کیوں خراب ہو رہے ہو؟ کتنے دن جیئیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر تو جانا ہے نا. اسپین میں بھی لوگ مرتے تو ہے نا، دیکھے ہوں گے جنازے آپ نے. اور کبھی دیکھا ہے کہ یہاں اسپین کے پاسپورٹ یا پرمٹ کی وجہ سے کوئی 10-12 گز کی قبر بنتی ہو؟ نہیں یار، یورپ کا شہری ہے، اس کی قبر تو بڑی ہونی چاہیے نا. یورو میں کماتا تھا، اور اس کا کفن بھی ذرا تھوڑا سا ریشم والا ہونا چاہیے، کیونکہ پیسے بہت تھے اس کے پاس. ایسا ہے نہیں نا. جھوپڑی میں مرنے والا پاکستان میں اس کی بھی 2 گز کی قبر ہے، اور یورپ کی لگژری لائف گزارنے والے کی بھی 2 گز کی سب قبر ہے. دنیا میں کہیں بھی بندہ مرے وہی کورے کفن، لٹھے کا کفن ہے. یہاں بھی وہی ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں، کفن میں کوئی جیب نہیں. میں نہیں کہتا دنیا کا کام نہ کریں، ایک تو حلال کریں اور دوسرا آخرت کی تیاری کریں. وہاں جنت چاہیے ہمیں، وہاں جنت کا گھر چاہیے. نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے مسلمان کی؟ پلیز مولا علی کے اس نصیحت کو لیجئے. اور آخرت کی تیاری کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بڑی کمال کی بات کہوں، تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ سارے 5 وقت کے نمازی تھے، ہے نا؟ عجیب بات، آپ سارے 5 وقت کے نمازی تھے. ایسا ہی رمضان تھا نا، 1 صفحہ مہینہ ہی ہوا ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ اب کئی لوگوں کی نماز قضا شروع ہو گئی؟